بڑی لمبی حدیث ہے، یعنی سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، نبی اسلام کی یعنی میت، تو لوگ سب رو رہے تھے، تو ایک بندہ آگے بتاتا ہے کہ جی وہاں تو ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تو سعد ابن عبادہ کو لوگ خلیفہ بنانے لگے ہیں انصار میں سے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی موقع ہے ہم ایسا کریں، انہوں نے کہا پھر بعد میں پچھتاؤ گے، اگر بیعت ہوگی تو لڑائی شروع ہو جائے گی، تو مجبوراً یہ میت سے اٹھ کے گئے، اور یہ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھے، جنازے پڑھے ہیں یار، جنازہ تو 3 دن تک ہوتا رہا، خلافت تو پہلے دن اسٹیبلش ہو گئی تھی، ایویں جھوٹ بولتے ہیں، لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے نبی علیہ السلام کا۔ سوموار کی صبح وفات ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، سوموار پورا دن، سوموار کے بعد پوری رات، پھر منگل پورا دن، منگل کی رات، بدھ پورا دن، بدھ کی رات کو دفن کیا گیا۔ وفات النبی کے اوپر لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی، آپ وفات النبی اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے میرا نام لکھیں تو وہ کھل جائے گا۔ اچھا، وہاں پہ سعد ابن عبادہ کی لوگ بیعت کرنا چاہ رہے تھے، اب ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ خطبہ دوں، اور میں دماغ میں پورا مضمون میں نے بنایا ہوا تھا، تو جب میں بولنے لگا حضرت ابوبکر نے مجھے چپ کرا دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتہ تھا کہ حضرت عمر جذباتی ہیں، مسئلے کو مس ہینڈل کر دیں گے، ان کا تم چپ کر جاؤ۔ پھر حضرت ابوبکر نے بڑے پازیٹیو انداز میں انہوں نے کہا انصار مدینہ تم نے تو رسول اللہ کو یہاں پہ دعوت دی، اور تمہاری مدد سے یہ سب کچھ ہے، یہ تمہاری برکات ہیں، تم ہمارے وزیر کے طور پہ رہو گے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے وزیر کے طور پہ تھے، اور نبی علیہ السلام قریش میں سے ہیں، اور عرب کا ماحول قبائلی ہے، اگر قریش میں سے خلیفہ نہ چنا گیا تو باقی قبائل اس کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی۔ تو پھر انصار میں سے خود لوگ کھڑے، انہوں نے کہا واقعی رسول اللہ قریش میں سے تھے، لہذا قریش میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا یہ کھڑے ہیں امین الامت ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو۔ تو دونوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابوبکر کی موجودگی میں، حضرت عمر کے تو الفاظ ہیں میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تو یہ مجھے گوارا تھا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کسی ایسی مجلس میں جہاں ابوبکر موجود ہوں، لوگ میری بیعت کریں۔ تو فوراً ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، آپ یار غار ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ بہر سعد ابن عبادہ نے پھر بھی بیعت نہیں کی، ان کے ساتھیوں نے کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں ان باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شبہات کی صورت میں اور اعتراضات کی صورت میں موجود ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ امت رسول بنت رسول پر ظلم ڈھائے۔ اس کے بعد آج ہماری گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ پیغمبر اکرم نے ان واقعات کی جس کے بارے میں اندازہ تھا اور ایک اندیشہ تھا کہ شاید رونما ہو، کیا پیغمبر اکرم نے پالیسی اختیار کی۔ کچھ کام پیغمبر اکرم پہلے ہی سے انجام دے رہے تھے اور مسلسل ان کی تائید کتب اہل سنت سے بھی ملتی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہمیں اس ضمن میں نظر آتا ہے وہ غدیر کا واقعہ ہے، جس میں بڑی شان کے ساتھ مولا متقیان کی مولائیت کا، ولایت کا، امامت کا، ان کی خلافت کا اور وصایت نبی اکرم کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اور بعض کتابوں کے مطابق من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور سردار ہوں اور میں صاحب اختیار ہوں، اس کے علی صاحب اختیار اور مولا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس خطبے کے اندر بہت سی اہم باتیں بیان کی گئی تھی جسے کتب اہل سنت میں بہت واضح انداز میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ حدیث ضرور نظر آتی ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا
انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ نبی اکرم ارشاد فرما رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں اور دو وزنی ثقیل اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وعترتی اہل بیتی، اور دوسرے میرے اہل بیت اور عطرت ہیں، یعنی صحابہ کرام موجود ہیں، ازواج موجود ہیں اور دیگر افراد موجود ہیں، لیکن نبی اکرم کی نگاہ اگر کسی پر ہے تو ان دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کی کتاب پر اور ایک اپنے اہل بیت اور اپنی عطرت پر۔ اور پھر آگے عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ اور متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ابدا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلا کام تو نبی اکرم نے فرمایا۔ اس کے بعد جب مدینہ لوٹے تو مدینہ لوٹنے کے بعد نبی اکرم کی طبیعت ناساز ہوئی، اور اس ناساز طبیعت کے اندر بھی نبی اکرم نے حکم فرمایا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے، جو لشکر مدینہ سے روم کی طرف جائے جنگ کرنے کے لیے، اور اس لشکر کی سربراہی جناب اسامہ کے ہاتھ میں دی گئی۔ جناب اسامہ اور جیش اسامہ کے ساتھ کے نام کے ساتھ یہ حدیث معروف ہوئی ہے، جو سرچ کرنا چاہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم نے فرمایا کہ جاؤ اور لشکر اسامہ میں شامل ہو جاؤ اور روم والوں کے خلاف جنگ کرو۔ کئی سارے افراد کو نبی اکرم نے اس کے اندر شامل کیا، جن میں بطور خاص نام ملتا ہے خلیفہ اول کا، خلیفہ ثانی کا اور دیگر مشہور شخصیات کا، جن کے بارے میں احتمال تھا کہ شاید یہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت اور امامت کو تسلیم نہ کریں۔ جب نبی اکرم نے حکم دے دیا تو بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو جانے سے منکر ہو گئے اور نہیں گئے، اور اس بات کا اظہار بھی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے۔ الملل والنحل کے اندر یہ روایت بھی حتیٰ موجود ہے کہ نبی اکرم نے جب بار بار مسلسل نافرمانی ہوتی رہی تو اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ من تخلف عنہ، خدا کی لعنت نازل ہو شخص کے اوپر کہ جو اسامہ کے لشکر میں جانے سے روگردانی کرے اور نہ جائے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم نے یہ کام کیا۔ دوسرا ایک کام یہ کیا کہ جب نبی اکرم کی وفات کا بالکل آخری وقت آیا تو دوات اور کتف، اور بعض روایت کے مطابق قلم اور قرطاس، یعنی یہ دو الفاظ، البتہ قرطاس کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے کہ جو اردو میں بھی شامل ہو گیا ہے، ورنہ قلم اور دوات کے لفظ کو اگر سرچ کیا جائے یا دوات اور کتف کے لفظ کو اگر سرچ کیا جائے تو آسانی سے ان روایات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لے کر آؤ میرے سامنے وہ قلم و کرتاس، تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا ہدایت نامہ لکھ کر جاؤں اپنے بعد، ایک ایسا وصیت نامہ لکھ کر جاؤں اپنے بعد کہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ تو بار بار نبی اکرم کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ امت بہکنے نہ پائے، اور وہ راستہ جو نبی اکرم نے طے کیا ہے اسی راستے کے اوپر قائم و دائم رہے۔ پھر نبی اکرم کی جب وفات ہوتی ہے تو ایک اور کام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کا اظہار اس روایت کے اندر ملتا ہے جو جناب ابن عباس نے بیان کی ہے، اور حاکم نیشاپوری نے اپنے کتاب المستدرک علی الصحیحین میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ لعلی اربع خصال لیست لاحد، علی مرتضیٰ کو 4 ایسی فضیلتیں حاصل ہوئیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ اول عربی وعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلے عربی اور عجمی شخص کے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ، اور کوئی بھی جنگ ہوتی تھی، علم اگر ہوتا تھا تو حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ اور تیسری خصوصیت انہوں نے بیان کی وَالَّذِي صَبَرَ مَعَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاسِ، اور جنگ احد کے میدان میں ہر ایک نبی اکرم کو چھوڑ کر چلا گیا، اگر کوئی نبی اکرم کی پشت پناہی کے لیے اور نبی اکرم کا ساتھ دینے کے لیے باقی رہا تو وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ یہ 3 فضیلتیں انہوں نے بیان کی جو کسی اور کو حاصل نہیں سوائے حضرت علی مرتضیٰ کی۔ اور چوتھی فضیلت یہ بیان کی کہ وَالَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ قَبْرَهُ، حضرت علی مرتضیٰ وہ آخری شخص تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم کا دیدار کیا ہے، ان کو غسل دیا ہے اور انہیں لحد میں اتارا ہے اور سپرد خاک کیا ہے، یعنی آخری دم تک
نبی اکرم نے اپنے ساتھ اگر کسی کو رکھا ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کو رکھا ہے، اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت مولا کائنات نے نبی اکرم کو غسل دیا، کفن پہنایا، حنوط کیا اور اس کے بعد دفنایا ہے۔ تو یہ سارے کام نبی اکرم اپنے زمانے میں کر کے گئے تھے تاکہ امت گمراہ نہ ہونے پائے اور جان لے کہ سارے امور میں کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور کون میرے بعد خلیفہ اور میرا جانشین اور میرا وصی ہے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ اب میں آپ کی خدمت میں ان چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ امت رسول نے کیا کیا۔ یہاں مولا متقیان غسل و کفن و دفن کے اندر مشغول تھے، اور جس دن نبی اکرم کی وفات واقع ہوئی تھی اسی دن کا واقعہ خود کتب اہل سنت کے اندر موجود یہ ہے کہ اسی دن کے عصر کے وقت انصار جو مدینہ میں رہنے والے تھے وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ طے کرنا شروع کیا کہ نبی اکرم کا تو اس دنیا سے وصال ہو گیا ہے، اب ان کے بعد خلیفہ اور جانشین کون ہوگا۔ بعض نے مختلف آوازیں بلند کی، بعض نے کہا کہ وہ خلیفہ تعین کر کے گئے تھے اور معین کر کے گئے تھے کہ ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، امت تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، ہمیں اپنی طرف سے کوئی اپنا سپورٹر کھڑا کرنا چاہیے، اور یہ بات خود کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا امیر بھی ہونا چاہیے، ایک ہمارا حاکم بھی ہونا چاہیے، اور ایک حاکم مہاجرین کا ہونا چاہیے کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو مہاجرین قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ رسول اللہ کے رشتہ داروں میں ہیں، کیسے قبول کریں گے کہ ایک ان کی طرف سے، ایک ہماری طرف سے امیر ہو اور ایک ان کی طرف سے امیر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ ان سے کہیں گے، مہاجرین سے کہیں گے کہ ایک وزیر آپ ہماری طرف سے چن لیجئے، اور امیر اگر آپ اپنی طرف سے چننا چاہیں تو ایک امیر آپ کی طرف سے ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں ابھی سقیفہ بنی ساعدہ میں ہو رہی تھی کہ کسی نے کہا کہ پھر ہمارا امیر یا ہماری طرف سے لیڈر کون ہوگا؟ تو سبھی اس بات پر متفق تھے کہ ہمارا لیڈر، جو انصار کا لیڈر ہے، وہ سعد ابن عبادہ خزرجی ہوں گے۔ اب ایک اور بات ناظرین کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ انصار بھی ایک قبیلے والے نہیں تھے، جو مدینہ میں رہتے تھے وہ حقیقت میں دو قبیلے رکھتے تھے، ایک قبیلے خزرج اور ایک قبیلے اوس۔ قبیلے خزرج بڑا قبیلہ تھا اور ان کی طاقت زیادہ تھی، اور سعد ابن عبادہ کا تعلق بھی قبیلے خزرج سے تھا۔ ایک اوس قبیلہ تھا کہ جو چھوٹا قبیلہ تھا، اور ان کی لڑائی قبیلے خزرج سے بہت پرانی تھی، اور آپ نے سنا ہوگا مختلف خطبات کے اندر اور بیانات کے اندر کہ اوس اور خزرج کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھیں جسے نبی اکرم نے آ کر سلجھایا تھا اور بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اس موقع پر وہ دشمنی دوبارہ سے آشکار ہوئی، اور کیا ہوا کہ ایک اوس، قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والا شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام ادیم بن سعادہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا اور میں اس سے باہر نکلتا ہوں اور میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں، اور چونکہ ایک طاقتور شخص تھا، بہرحال اس کی آواز تھی، وہ یہ کہہ کر سقیفہ بنی ساعدہ سے باہر آ گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات معن بن عدی نامی شخص سے ہوئی، معن بن عدی بلوی نامی شخص سے ہوئی، اور اس کو پورا واقعہ بتایا کہ پیغمبر کی بات اس طریقے سے طے کیا جا رہا ہے۔ معن بن عدی نے چونکہ دوستی تھی ان کی جناب عمر ابن خطاب کے ساتھ، تو وہ آئے عمر کے پاس اور کہنے لگے کہ اے عمر، وہاں پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ نبی اکرم کے بعد جانشین کون ہوگا۔ جناب عمر تک جیسے یہ اطلاع پہنچی، وہ فوراً پہنچے جناب ابو بکر کے پاس، اور ابو بکر اس وقت چونکہ مدینہ کے باہر تھے، جیسے انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وفات رسول اکرم ہو گئی تو فوراً مدینہ میں لوٹے تھے، اور مدینہ لوٹنے کے بعد انہوں نے حالات کو جب معلوم کیا تھا تو خلیفہ ثانی نے آ کر انہیں یہ خبر دی تھی۔ خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی یعنی جناب عمر اور جناب ابوبکر سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف آئے، اور راستے میں ان کی ملاقات جناب ابو عبیدہ جراح سے ہوئی۔ یہ تینوں شخصیات اور وہ دو شخصیات جن دونوں کی آپس میں پہلے ملاقات ہو چکی تھی، یعنی معن بن عدی اور ادیم بن ساعدہ، یہ پانچوں افراد دوبارہ سے لوٹے سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف، اور سقیفہ بنی ساعدہ میں پھر انہوں نے اپنے آرگومنٹس پیش کیے اور کہا کہ ہم ایک امیر کو ہی تسلیم کریں گے اور دو امیر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
پھر ہماری طرف سے کوئی وزیر ہونا چاہیے، تمہاری طرف سے ایک امیر ہونا چاہیے. کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا، چونکہ ہم رسول اللہ کے قرابت داروں میں سے، لہٰذا ہماری بات مانی جائے گی. اور بہرحال قرابت داری کی وجہ سے انصار ذرا سا مہاجرین کا ایک پاس رکھتے تھے، اور اس بات میں تھوڑے سے انصار کمزور پڑے، اور بعض اوس اور خزرج کا جو آپس میں نزاع اور جھگڑا تھا اس کی وجہ سے سب سے پہلا انصار جس کا تعلق قبیلے اوس سے تھا، اس نے آگے بڑھ کر جناب ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس سے پہلے جناب عمر اور جناب ابو عبیدہ جرہ بیعت کر چکے تھے، اور یہ کہہ چکے تھے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، لہٰذا خلیفہ ہوگا تو ایک ہی خلیفہ ہوگا، اور رسول کا ایک ہی جانشین ہوگا، اور امت کا ایک امیر ہوگا. اس طریقے سے سقیفہ بنی ساعدہ کا اختتام ہوا، اور کچھ افراد نے، اور حتیٰ خود کتب اہل سنت کے اندر ملا ہے کہ صرف 5 افراد نے بیعت کی تھی خلیفہ اول کے ہاتھ میں. پھر ایسے ایسے بعد میں اور واقعات پیش آئے جن کو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی نشستوں میں پیش کریں گے کہ کیسے واقعات پیش آئے، جس کے بعد خلیفہ ابوبکر کی خلافت تھوڑی سی مضبوط ہوئی، اور پھر اس نے مضبوط کرنے کے لیے اور کون کون سے کام کیے ہیں انشاءاللہ اسے آئندہ آنے والے پروگرامز میں ڈسکس کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.